ومولانا وقائدنا الأعظم والرسول الأكرم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال تبارك وتعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا وقال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد الصلاة आज का जुमा मुबारक माए सफर मुबारक का जुमा मुबारक है। अल्लाह जल्ल शाअहू ने मुसलमानों को जहाँ पर और बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, वहीं पर जुमा मुबारक करेंगे, मुबारक बरकत वाला खैर वाला खुशी वाला दिन भी अल्लाह जल्ल शाअहू ने हिदायत फरमाया है। खुशकिस्मत वो लोग
مقام کو اختیار کرتے ہیں اور جمعۃ المبارک کے دن خطبہ جمعہ سے پہلے یا نماز سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اور دین اسلام کی بنیادی مبادیات سے متعلق رہنمائی اور رہبری حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کا ایک مسئلہ سیکھنا، ایک بات سیکھنا 1000 نفل ادا کرنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، دین سے متعلق اگر کسی مسلمان نے 40 باتیں 40 احادیث میری احادیث کو یاد کر لیتا ہے تو وہ قیامت کے دن فقیہ عالم فاضل بنا کے اٹھایا جائے گا اور میں اس کی سفارش بھی کروں گا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مساجد جامع مساجد جن میں جمعۃ المبارک کی نماز ادا کی جاتی ہے وہاں پر جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی سے بیشتر بعض کلمات اور بات اور نصیحت کی باتیں بطور تذکیر اور یاد دہانی کے بیان کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ صرف نہیں ہوتا کہ یہ سامعین کو سنایا جا رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے، بلکہ کہنے والا سنانے والا بھی خود اس کا مخاطب ہوتا ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع جس طرح قرآن کریم کی آیات بینات سورہ احزاب کی تلاوت کی ہے ان میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اور اس سے ظاہر بھی ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرنا ہے اور اہل بیت کی ان آیات بینات کا براہ راست افضلیت مصداق اور اسادتاً براہ راست اور ڈائریکٹ جو مصداق ہیں وہ امہات المؤمنین ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیاں ہیں، اور آیت مباہلہ اور حدیث نساء اور رضا اس کی روح سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرات حسنین طیبین بھی، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل فرمایا اور فرمایا، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، انہیں آپ قائل کریے اور پاک کر دیجیے۔ چنانچہ آیت تطہیر کا اولین اور رسالت اور براہ راست مصداق جب امہات المؤمنین ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اہل بیت کا لفظی معنی یہی ہے کہ گھر والے، اور پھر جب گھر والے مراد کیے جاتے ہیں پہلے تو بیوی آتی ہے مراد اس میں، پھر اس کے بعد اولاد اور احفاد جو ہے وہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے میں آیات کی تفسیر اور تفصیل اور تشریح میں تو نہیں جاتا کیونکہ جمعۃ المبارک کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے۔ امہات المؤمنین کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ کوئی عام شرف نہیں ہے بلکہ یہ عالی شرف ہے کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، قیامت کے دن جب جائے گا آخرت میں میدان سجے گا تو نیک لوگ نیک مرد عورت دونوں باہم جنت میں موجود ہوں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا پر فقط فرمایا کرتی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت جگر ہوں اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور البتہ انہیں بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ جس انسان کا جس کے ساتھ عقد نکاح ہو جاتا ہے نیک لوگ نیک میاں بیوی دونوں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے، تو پھر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حسب اور نسب کے اعتبار سے تو حضرت فاطمہ
رضی اللہ عنہ سے افضل ہے کہ انہیں صحبت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف جنت میں میسر آئے گا. اور پھر امہات المؤمنین کے بارے میں قرآن نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. مومنین کے اوپر ان کی جانوں سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویات ہے، زوجات ہے، وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. کہ تم مسلمانوں کے لیے یہ بات درست اور رواج اور جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں کے ذریعے سے تکلیف پہنچاؤ یا اپنے دل کے اندر کوئی خیال رکھ کے آپ تکلیف پہنچاؤ، بلکہ آپ مسلمانوں کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم نبوت میں داخل ہونے والی بیویات امہات المؤمنین ان میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز تو ہے ہی ہے، ان کے بارے میں خیال اور تصور کرنا بھی اللہ نے حرام قرار دے دیا. اور پھر امہات المؤمنین کی تعداد جو ہے وہ مفسرین نے علماء نے مختلف تشریح ہے. مشہور روایت ہے وہ 11 ہے کہ 11 حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات ہیں. بعض روایات کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ دیگر حضرت ابراہیم کی والدہ ماجدہ حضرت ماریہ قبطیہ انہیں بھی حرم نبوت میں شامل ہونے کا درج کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے آرام فرما کر ان سے عقد نکاح فرمایا. اور اسی طریقے سے غزوہ خندق کے بعد غزوہ بنی قریظہ کی جانب سے بنی نضیر کی جانب سے جو بدعہدی کی گئی تھی اور ان کا محاصرہ کیا گیا، ان کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں کو اسیر بنا دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ عنہ جو ہے انہیں بھی آزاد فرما کر اپنے عقد نکاح میں لے لیا تھا. اور اسی طریقے سے حضرت نفیسہ رضی اللہ عنہ جو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ ام المؤمنین کی باندھی تھی، اور حضرت ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی زبان سے حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب کے بارے میں یہ جملہ اور کلمہ نکلا کہ تم ایک یہودن عورت ہو اگرچہ حرم نبوت میں موجود ہو، اور اس میں کوئی مذاکرہ بھی نہیں ہے کہ واقعہ وہ یہودی نسل تھی، عقیدے کے اعتبار سے مذہب کے اعتبار سے، لیکن مشرف اسلام ہوئی اور پھر کلام کے سیاق اور سباق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا. تو کچھ ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف نہیں لے گئے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی ظاہر فرمائی اور انہیں معاف کیا. جب انہیں ام المؤمنین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو پھر انہوں نے اپنی اس باندھی نفیسہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا. تو اس کے اعتبار سے مشہور روایات جو ہے، روایت وہ تو 11 بیوان 11 امہات المؤمنین کی ہے، تو براہ راست ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد نکاح فرمایا حضرت ماریہ اور حضرت ریحانہ بنت شمعون کے ساتھ. اور تیسری حضرت نفیسہ رضی اللہ عنہا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدید اور باقی کے طور پر. اور پھر امہات المؤمنین میں حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 3 بیویات جو ہے وہ وصال فرما گئی.
حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت رحانہ بنت شروق رضی اللہ عنہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر حجۃ الوداع کے بعد وفات پائی انہوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفین کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 19 ہجری میں ولادت فرماتی ہے، اور سب سے آخری جو ام المؤمنین دنیا سے پردہ فرماتی ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خود اپنا نکاح اور اپنی کسی بیٹی کا نکاح کسی کے ساتھ نہیں کیا تا وقت کہ اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم اور مشورہ اور رائے لے کر نہ تشریف لے آئے ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے نکاح کیا اور جنہیں اپنی بیٹیاں دیں، یہ دونوں نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے متحقق ہوئے، اور پھر ازواج مطہرات ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے بشارتیں دی ہیں۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے بشارت ملی، خواب میں میرے پہلے دو خاوند فوت ہو چکے، مکے کے بڑے بڑے لوگ مجھے نکاح کے پیغام بھیج رہے ہیں، مالدار عورت ہے، اس سے نکاح کرنے میں فائدہ حاصل ہوگا، اور لیکن حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرے چچا زاد ورقہ بن نوفل جو انجیل اور تورات کے عالم تھے، انہوں نے بتایا کہ قریب میں ایک نبی مبعوث ہو رہا ہے مکہ کی سرزمین پر، اور بلکہ ایک مرتبہ ہم خواتین کا ایک گروہ کسی کہیں پر سفر میں تھے، اور اس اثناء میں ایک آدمی نے پہاڑ کی چوٹی سے آواز بلند کی کہ تم لوگوں کو اطلاع ہونی چاہیے، اس خطہ میں ایک احمد نامی نبی مبعوث ہونا ہے، اور تم میں سے جو عورت چاہے تو ان سے حق نکاح کو اختیار کر لے۔ ام المؤمنین حضرت اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے بقیہ خواتین نے اسے پتھر مارنے شروع کر دیے، سناتی تیرے آواز دینے والے کو، میں اس پر خاموش ہو گئی، دل میں میرے توبہ اور حسرت کرنے لگی، اور حضرت ورقہ بن نوفل کی جب ان کو ان کی جانب سے جب انہیں علم ہو گیا، علم پہلے سے موجود تھا کہ نبی نے اس خطے میں مبعوث ہونا ہے، تو ان میں حسرت کی کہ میرا عقد نکاح ان سے متحقق ہو جائے، اور حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بذات خود اپنا نکاح کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش فرمایا، اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اور اسی طریقے سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرماتے کہ آپ سے نکاح سے پیش کر 3 بار مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے نے آ کر ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی آپ کی تصویر مجھے دکھلائی، اور اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو بھی اشارتیں ہوئی کہ ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخاطب ہوگا۔ بلکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ فرماتی ہے کہ میرے خامد جب وفات پا گئے تو میں حزین تھی، غمگین تھی، بلکہ وہ شہید ہوئے حضرت ابو سلمہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود میری دلجوئی کے لیے، تسلی اور تشفی کے لیے میرے پاس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا بتائی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف واپس چلا گیا، یہ تکلیف، یہ غم، یہ گھڑی آئی اور واپس اللہ نے اپنے پاس میں بلا دیا میرے خامد کو۔ پھر دعا کا اگلا جو حصہ ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ مجھے اس پریشانی پر، اس تکلیف پر مجھے
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ دعا سنی تو میں نے کہا ابو سلمہ سے بہتر خامن کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر تو کوئی نہیں ہوگا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد نکاح کا پیغام میرے لیے بھیجا تو میں عش عش کر کے اٹھی. واقعات اللہ تعالیٰ کا محبوب پیغمبر جو ہے ابو سلمہ سے ہزار آدمی کروڑ آدمی اور درجہ جو ہے وہ افضل ہے، بہتر ہے اور بہتر جانشین ہے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو 80% کھجور اور 80% جو سالانہ عطا فرما دے اور ہر ام المؤمنین کو ایک اونٹنی دودھ کے لیے عنایت فرمایا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پہلے بھی ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امہات المؤمنین سے محبت فرماتے تھے. ان کے بارے میں کوئی بات محسوس و برداشت نہیں فرماتے تھے. جیسے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی جانب سے حضرت صفیہ کے بارے میں کلمات لکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفگی کا اظہار فرمایا. اسی طرح حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر آتا ہے ذکر خیر ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، آپ مغموم ہو جاتے ہیں. تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھے امہات المؤمنین اور کسی بھی صحابیات میں سے کسی انسان پر کوئی رشک نہیں آیا معافی میں حضرت خدیجہ کبریٰ کے کہ باوجود اس کے کہ وہ بزرگ بوڑھی خاتون تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت قوت میں داخل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد جوان اور خوبصورت بیدمات بھی عطا فرمائی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ان کی محبت کو دستور قائم کی تو میرے دل میں رشک پیدا ہوتا تھا کاش میں خدیجہ کبریٰ ہوں. ان کی زبان سے حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ عنہا کی زبان سے جب ام المؤمنین اما خدیجہ کے متعلق یہ کلمات نکلے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہتر خواتین اللہ نے آپ کو عطا کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ کبریٰ کے متعلق مجھے کوئی بات جو ہے ایسی نہ کہی ہے جس سے مجھے تکلیف پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا کرتے تھے. حضرت ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے والد کا نام خویلد ہے، قریشی نسل ہے، والدہ کا نام فاطمہ ہے، لقب ان کا طاہرہ ہے. زمانہ جاہلیت ہی کے اندر یعنی عقد نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پیش کر دی وہ حسب اور نسب کے اعتبار سے پاک تھی، طاہر تھی اور طیب تھی اور زبان سد عام یہ اپنا جو لقب ہے ان کا طاہرہ کا یہ مربش تھا. آپ کا پہلا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی کے ساتھ ہوا. وہاں سے 2 بچے حالہ اور ہند ہوئے، دونوں مشرف اسلام ہوئے. اور ہند تو وہ صحابی جلیل ہے جنہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا. پھر اما خدیجہ کبریٰ کا دوسرا نکاح عتیق بن عائض مخزومی کے ساتھ ہوا. وہاں سے بھی ایک بیٹی ہوئی، وہ بھی مشرف اسلام ہوئی، ان کا نام بھی ہند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے بذات خود نکاح کا پیغام بھجوایا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جہاں پر بشارتیں ذکر کی گئی وہاں پر عقلی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت اور شرافت کا اور سچائی کا تذکرہ جو ہے وہ اپنے غلام کے ذریعے سے بھی سن چکی تھی جو مال تجارت شام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں روانہ ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام قبول فرمایا. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مریم علیہ السلام سے بھی نسبت ہے کہ وہ بھی طاہرہ طیبہ تھی. ان اللہ اصطفیٰ کی وطہر کی جس طرح آیت کریمہ آیا ہے میں نے ذکر ہوا ہے. اور پھر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان اور اپنا مال ہر کچھ سب کچھ لٹا دیا، قربان کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا ہی کے بدن سے 4
حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم کا ایک جن کے لقب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت خدیجہ کو معمول فرمایا کرتے تھے، رکھا کرتے تھے مثالی معاشرت کی. اور غزوہ بدر کے بعد جب قیدی قید ہو کر گئے تو ان میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند ابو العاص بن ربیعی جو ہے قید ہو کر آئے. اور جب وہ قید ہو کر گئے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ کی جانب سے نکاح کے موقع پر دیے ہار وہ بھیجا بطور فدیہ کے کہ یہ ہار لے جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو اور میرے خاوند کو آزاد کراؤ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ہار پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پا لیا کہ یہ ہار تو میری زوجہ محترمہ کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بچ کی کیفیت تاری ہو گئی، استحضار ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کوئی فرما کر فرمایا اگر آپ کو اجازت دو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی کو واپس کرنا چاہتا ہوں اور ابو العاص بن ربیعہ کو بھی آزاد کرنا چاہتا ہوں. آپ اللہ کی موافقت ہو. صحابہ کرام نے رضامندی ظاہر فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر حضرت ابو العاص بن ربیعہ کو آزاد کیا کہ آپ مکہ جا کر میری جگہ لے کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ روانہ فرما دیں گے. چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ انہیں واپس لے کر آئے. حضرت اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کا سن وفات 10 نبوی کو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نبوت کے جب 10 برس مکمل ہوئے تو اس وقت انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا. مشکل وقت میں تکالیف اور آزمائشیں شری ہوئی طاقت کی گھاٹی ہو، پہلی گئی ہو، ہر آن ہر گھڑی اولاد کی تربیت ہو. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ رہی، شریک سفر رہی، 25 سال تک رفاقت رہی رضی اللہ عنہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کرتے تھے 10 سن نبوی جو ہے نبوت کا جو 10واں سال ہے اس کو آپ الحسن سے غموں کا اور دکھ کا سال کے نام سے یاد فرماتے. چونکہ اس سال میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمانے والی ہستی دنیا سے چلی گئی. ایک آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ اور دوسرے آپ کے چچا ابو طالب جن کا نام عبد المناف ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج بنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.